صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے صلی اللہ، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے صلی اللہ، تیری نعت پڑھتے پڑھتے تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے. مجھے موت آقا آئے، مجھے موت آقا آئے، تیرا ذکر کرتے کرتے صلی اللہ، تیرا ذکر کرتے کرتے میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونق عطا کر، میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونق عطا کر. میں دیوانہ ہو گیا ہوں، میں دیوانہ ہو گیا ہوں، تیری راہ تکتے تکتے. کسی چیز کی کمی ہے نہ ہی آرزو بھی کوئی، کسی چیز کی کمی ہے نہ ہی آرزو بھی کوئی. تو نے اتنا بھر دیا ہے، تو نے اتنا بھر دیا ہے، کشکول بھرتے بھرتے صلی اللہ، کشکول بھرتے بھرتے ہے جو زندگانی باقی ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی ارادہ کر لیا ہے. تیرے دشمنوں سے آقا، تیرے منکروں سے آقا، میں مروں گا لڑتے لڑتے، میں مروں گا لڑتے لڑتے. ناصر کی حاضری ہو کبھی آستاب تیرے، ناصر کی حاضری ہو کبھی آستاب تیرے، کہ زمانہ ہو گیا ہے، کہ زمانہ ہو گیا ہے، مجھے آہیں بھرتے بھرتے صلی اللہ، مجھے آہیں بھرتے بھرتے میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے صلی اللہ، تیری بات کرتے کرتے. جزاک اللہ خیر.
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا. پھر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ. سخائن کی وراثت ہے عطائن کی وراثت ہے سخائن کی وراثت ہے عطائن کی وراثت ہے. پڑھیے سخائن کی وراثت ہے عطائن کی وراثت ہے. نبی کے ہیں یہ گھر والے نبی کے ہیں یہ گھر والے وفا ان کی وراثت ہے. نبی کے ہیں یہ گھر والے وفا ان کی وراثت ہے. یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے. یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے. کرم ان کی وراثت ہے دعا ان کی وراثت ہے. کرم ان کی وراثت ہے دعا ان کی وراثت ہے. نبی کے ہیں یہ گھر والے عطا ان کی وراثت ہے.
یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا ان کا نوکر ہے۔ یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا ان کا نوکر ہے۔ یہ چاہیں تو اثر کر دیں، یہ چاہیں تو اثر کر دیں، ضیاء ان کی وراثت ہے۔ یہ چاہیں تو اثر کر دیں، ضیاء ان کی وراثت ہے۔ پڑھیے نبی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے۔ نہ دوہتانا اے کوفیو کہ بارش مانگ لو رب سے، نہ دوہتانا کوفے والو کہ بارش مانگ لو رب سے۔ یہ چاہیں تو ابھی برسیں، یہ چاہیں تو ابھی برسیں، گھٹا ان کی وراثت ہے۔ یہ چاہیں تو ابھی برسیں، گھٹا ان کی وراثت ہے۔ نبی کے ہیں یہ گھر والے، عطا ان کی وراثت ہے۔ وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ فاطمہ ہو کہ زینب ہو، گواہ قدسی ہے اے لوگو، گواہ قدسی ہے اے لوگو، حیا ان کی وراثت ہے۔ نبی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت۔ چلو تم حوض کوثر پر یا جنت کے بغیچوں میں، چلو تم حوض کوثر پر یا جنت کے بغیچوں میں، طلب ہے جس جگہ کی وہ جگہ ان کی وراثت ہے۔ سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے۔ نبی کے ہیں یہ گھر والے، عطا ان کی وراثت۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے الحمدللہ تعالی ماہ ذوالقعدہ شریف کا یہ پہلا جمعہ المبارک ہم سب کو عطا ہوا ہے۔ اللہ پاک آج کے جمعہ المبارک کا صدقہ ہماری کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں معاف فرمائے اور ہم سب کو محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے ختام جمعہ المبارک کا، وہ ہے موت کی حقیقت۔ اس سے پہلے میں صرف دو جملے
جو پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ تعالی علیہا کی شان میں عرض کیے اور یہ بتایا کہ کسی اسکالر نے آپ کے بارے میں کچھ نامناسب الفاظ جو ہیں وہ کہے تو الحمدللہ تعالیٰ پوری پاکستان کے اندر صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، ہر جگہ پہ شدید احتجاج ہوا۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی کہا تھا، ہمارا باپ بھی ہو، ہمارا قائد ہو، لیڈر ہو، استاد ہو، سب بعد میں ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی اہل بیت اور حضور کے صحابہ کرام، یہ ہمیں اپنی جانوں سے، مالوں سے، اولادوں سے، باپوں سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ جب اس مولانا نے وہ ارتکاب کیا تو اس پر کچھ مذاہب جو تھے انہیں موقع مل گئے اور انہوں نے سیدنا خلیفۃ الرسول، جانشین مصطفیٰ، یارغار مصطفیٰ، منظور نظر مصطفیٰ، جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں دوسرے مسلک نے، کیونکہ موقع چاہتے ہیں یہ بدبخت لوگ، تو انہوں نے آپ کی شان پر طنز کیا اور استغفر اللہ، آپ کے بارے میں ایسے الفاظ بولے، ہم اس کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم آل کے بھی نوکر ہیں، اصحاب کے بھی نوکر ہیں، ہم بی بی فاطمہ الزہرا کے در کے بھی سگ ہیں، کتے ہیں، اور عظمت صحابہ کے در کے بھی چوکیدار ہیں، پہرے دار ہیں۔ تو میں نے پچھلے جمعہ میں جس طرح عرض کیا تھا کہ ہمارے نزدیک کوئی معیار اور کسی کو یہ بات بری لگے تو 100 بار لگے، 100 بار لگے۔ بعد میں مجھے کچھ رپورٹ ایسی بھی ملی کہ کسی نے کہا دیکھو جی انہوں نے یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا۔ میں نے سب کچھ کہا اور اب بھی اس سے زیادہ کہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں اپنے جمعۃ المبارک کا جو خطاب ہے اپنے موضوع پر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جب حضور اور آقا کی اہل بیت اور حضور کے صحابہ کرام اور حضور کی بات ہو گئی تو پھر ساری باتیں پیچھے رہ گئیں۔ اس لیے مجھے اس بات پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی اگر کہے کہ دیکھیں جی ہمارے فلاں کے ساتھ محبت تھی اور شاہ صاحب نے ممبر پر بیٹھ، ان کے بارے میں وہ کون ہوتے ہیں؟ کہاں سے ملا علم؟ کہاں سے ملی دستار؟ کہاں سے ملا جبہ؟ کہاں سے ملی یہ عظمت؟ صرف حضور کے در سے۔ اگر کوئی اکڑ جائے تو اس کا حل نہیں ہوتا، اس کا حل نہیں ہوتا۔ بدبخت شیطان نے بڑی دلیلیں دی تھی، اس نے معافی نہیں مانگی تھی، اور آدم علیہ السلام نے معافی مانگ لی تھی۔ گندم کا جو دانہ کھایا تھا نا، بات ایک ہی تھی، سنیں ذرا، کہ آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ تو نے یہ گندم کا دانہ کیوں کھایا؟ اس نے جواب دیا کہ باری تعالیٰ میں بھول گیا تھا، ناسمن منسیہ، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا تو بھولا نہیں تھا، تجھے بلایا گیا تھا۔ اللہ نے مقام عطا کیا۔ جب بھول ہوئی تھی تو نبی نہیں تھے، نبی سے بھول نہیں ہوتی، اللہ نے نبوت عطا کر دی۔ کیا عطا کر دیا؟ ادھر شیطان جو 6 لاکھ سال عبادت کر چکا تھا، معلم ملکوت رہ چکا تھا، فرشتوں کا سردار بنا ہوا تھا، اسے اپنے علم پر بڑا ناز تھا۔ جب اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، وہ دلیلیں دینے لگا۔ اس کی دلیلیں قرآن پاک میں آئیں، وہ مانا ہی نہیں۔ اس نے کہا میں نے درست کہا ہے، غلط کہا ہی نہیں، اور اس نے دلیلیں دی، اس کی دلیلیں پورے قرآن پاک میں۔ اس نے کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، میں کیا ہوں؟ بہتر ہوں۔ اور اس نے پھر دلیل دی، اس نے کہا دیکھیں جی میں بنا ہوں کس سے، اور آدم کس سے بنا؟ آگ کو جلائیں تو اوپر کو جاتی ہے، اس کی دلیلیں سنیں بھائی، آگ کو جلائیں تو کدھر جاتی ہے، اور مٹی کو اوپر پھینکیں تو کدھر جاتی ہے؟ اس نے کہا یہ دلیل ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے سامنے جب اس نے دلیلیں دی، اللہ پاک نے اسے روندہ درگاہ کر دی اور فرما دیا فَإِنَّ إِلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ تو یاد رکھ لو، میں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں، اکڑ جانا یہ بات ہی کوئی نہیں، دلیلیں شیطان کے پاس بھی بڑی تھی اور آخر دم تک دیتا رہا۔ قیامت کے دن بھی اسے اپنی غلطی کا احساس
وہ آگ جلنے کے لیے تیار ہو جائے گا عذاب کے لیے. تو میں یہ کہتا ہوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں، اڑ جانا بات نہیں، جھک جانا. جو جھک جاتا ہے پھل اسی پر لگتا ہے، اور پھل والا درخت ہی ہمیشہ جھکتا ہے. تو میں نے کہا الحمدللہ تعالی میں آپ کو بتا دوں میرا اپنا عقیدہ، اگر میرے شیخ جن سے میں نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، شیخ الاسلام بھی اگر ایسی بات کر دیں، مجھے کوئی ان کی بات ہو، تو مجھے یاد رکھیں سب سے پہلا مخالف میں ہوں گا. سب سے پہلا مخالف میں. کیوں بھائی؟ ہم نے کہہ دیا نا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. کوئی شخص مسلمان نہیں ہے جب تک سب سے بڑھ کر حضور سے محبت نہ کرے. اور سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کی گستاخی یہ اہل بیت کی گستاخی نہیں ہے، یہ حضور کی گستاخی. آقا نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، اے فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جسے حضور اپنے جگر کا ٹکڑا کہیں. اگر کوئی بدبخت کہتا ہے کہ وہ خطا پر تھی، اس کی خطا تھی، تو میں کہتا ہوں کہ اس کے علم میں خطا ہے، اس کے علم میں خطا ہے، عقل میں خطا ہے. اللہ پاک نے ان نفوس قدسیہ کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ یہ محفوظ عن الخطا ہیں. اللہ پاک نے انہیں محفوظ رکھا ہوا. نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. یہ اہل سنت کا عقیدہ میں نے عرض کیا تھا. نبی کیا ہوتے ہیں؟ معصوم، جن سے غلطی نہیں ہوتی. اور حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک اور حضور کے صحابہ کرام اولیاء کرام بھی یہ محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں. اللہ پاک جنہیں اللہ محفوظ رکھتا ہے تو ہم اس کے بارے میں بات کرتے. تو اس لیے میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ میں اس کی بھی شدید مذمت کرتا ہوں اس بدبخت نے جس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی. اس کا نام شیعہ ذاکر حامد سلطانی. میں کہتا ہوں حکومت اور ہمارے اہل سنت جس طرح ڈاکٹر آصف اشرف جلالی کے لیے آواز بلند کی اور ان کے خلاف یہ آواز بلند ہوئی کہ یہ انہوں نے غلطی کی ہے، اور یہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی تک بات پہنچی، لیکن اس معاملے میں جو ذاکر ہے اس کے معاملے میں بڑے ٹھنڈے نظر آ رہے ہیں. نہیں، اس پر بھی اسی طرح کی آواز ہونی چاہیے. ہم سیدنا صدیق اکبر کے بھی نوکر ہیں، آپ کے در کے سگ ہیں، کیونکہ جو رسول اللہ کا ہے ہمارا اس سے رشتہ ہے، اور جس کا رشتہ رسول سے نہیں ہمارا وہ کچھ نہیں لگتا. اور ہمارا معیار اور میرٹ کیا ہے؟ حضور کی ذات ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کے جمعۃ المبارک میں ہم نے عرض کیا تھا کہ موت کی حقیقت. موت کی دوستو، موت، لفظ موت یہ قرآن پاک کی 145 آیات میں آیا ہے. کتنی آیات ہیں؟ 145. 145 آیات میں اللہ پاک نے موت کا ذکر کیا ہے، اور 145 یعنی برابر ہے کام. 145 آیات میں ہی اللہ پاک نے حیات کا ذکر کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی موت کا ذکر آیا ہے ساتھ حیات کا ذکر بھی، یعنی دونوں برابر ہیں. کتنے ہیں جی کل؟ دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، موت ایک ایسی چیز ہے، اللہ کو بہت سے مذاہب ہیں جو نہیں مانتے. بہت سے مذاہب اللہ کو استغفر، لیکن موت کو مانتے ہیں کہ موت آئے گی. موت کو مانتے ہیں کہ موت جس طرح میں نے عرض کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ موت مومن کے لیے بہترین تحفہ ہے. اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ جس کے بڑا پیار کرتا ہے وہ سب سے پیار کرتا، لیکن جس پر زیادہ راضی ہو جاتا ہے اسے اپنے پاس بلا لیتا. اس لیے کہتے ہیں فلاں اللہ کو پیارا ہو گیا، فلاں اللہ کو. لیکن ہر ایک کا پروسیس اور ہر ایک کی ایسا نہیں ہوتا. یہ اس کے لیے ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ موت ایک تحفہ ہے. موت ایک، یہ مومن کو دیا جاتا ہے. جب مومن کو تحفہ ملتا ہے تو وہ خوش ہوتا. کافر کو جب موت آتی ہے تو اسے دکھ ہوتا، حسرت ہوتی، پریشان ہوتا.
وہ اپنے پیچھے دیکھتا ہے کہ میں نے جو کمایا تھا، جو کچھ میں نے کیا تھا، آج کوئی چیز بھی میرے ساتھ. اور مومن اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اس کی خوشی کا کوئی. تو حضرات محترم، موت پہلی چیز جو موت میں آتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو موت ہے یہ کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ موت یار کو یار سے ملاتی ہے. یار کو یار سے، یہ یار لفظوں میں ہے، ورنہ عزت احترام میں مولا مولا ہے اللہ رب العالمین. لیکن جو اس سے محبت کرے اللہ اسے اپنا دوست کہتا. اور پھر امام غزالی علیہ رحمہ احیاء العلوم الدین میں فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی سے محبت کرتا، دنیا کی مثال ہے، کیا کرتا ہے؟ وہ اسے ٹائم دے دیتا ہے کہ میں تجھے ملوں گا، میں تجھے کیا کروں گا. اب بتاؤ وہ کتنا اس ٹائم کو یاد رکھے گا؟ بولو، کبھی بھولے گا اس وقت کو؟ امام غزالی لکھتے ہیں، فرمایا موت یہ محبوب کا ٹائم ٹیبل ہے، محبوب سے ملاقات کا ٹائم ہے. فرمایا محبوب نے ایک وقت مقرر کیا ہے، اس وقت کو جانتا کون ہے؟ فرمایا صرف اللہ اور اس کے رسول جانتا، بتایا نہیں ہے کب آئے گی، کس جگہ آئے گی. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ عقل مند وہ شخص ہے، عقل مند جو اپنے نفس کو مارتا ہے، نفس کو، اور موت کی تیاری کرتا، موت کی آگے بھیجتا ہے، نیک عمل آگے بھیجتا، نماز پڑھتا. وہ ہر اچھا عمل اس لیے کرتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ میں نے ملاقات کرنی ہے، کس سے؟ اللہ رب العالمین سے. اور ملاقات اتنی اعلیٰ ہوگی جتنا اس نے آگے بھیجا ہوگا، آگے اس نے بھیجا ہوگا. تو اللہ کے جو مقرب اور محبوب بندے ہیں وہ موت کی تیاری کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بیٹوں، اگر آپ نے کراچی جانا ہو، کیا جانا ہو، آپ اس کی تیاری کریں گے نا. اگر کچھ دن رہنا بھی ہے وہاں پر، پھر تیاری. اس سے آگے جانا ہو، مکہ جانا ہو، مدینہ پاک جانا ہو، کسی اور جگہ جانا ہو، تو اس کی کیا ہوگی؟ تیاری کے بغیر آپ نہیں چلتے. وہاں کچھ ضروریات ہوں گی، کچھ چیزیں آپ کو ضرورت ہوں گی جن کا ہونا ضروری ہوگا. حج پر جاتے ہیں، عمرہ پر جاتے ہیں، تیاری کرتے ہیں. فرمایا سن لو، آقا علیہ السلام نے فرمایا عقل مند وہ شخص ہے جو موت کی تیاری کرتا ہے. موت کی، اب موت کی تیاری، موت کا وقت مقرر ہے، موت کا وقت قریب ہے. کتنا قریب ہے؟ اتنا قریب ہے. اور فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ موت، قرآن کی یہ آیت بھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ. اب یہ کب چکھے گا کسی کو معلوم؟ اور پھر سورہ جمعہ میں ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقکم، قرآن کہتا ہے کہ تم موت سے کہاں بھاگو گے؟ موت سے فرار چاہتے ہو، موت سے بھاگنا چاہتے ہو؟ فرمایا نہیں، تم جہاں بھی چلے جاؤ، جس جگہ تمہارا ٹھکانہ ہو، فرمایا ہر جگہ موت پہنچ جائے گی. موت، فرمایا تم تفرق ہو جاؤ، پھیل جاؤ، تم کو ہم مجھ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے. فرمایا وہ پھر بھی تم پر آئے گی. عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن، فرمایا وہ جو غیب جاننے والا، پوشیدہ جاننے والا، جو کچھ دلوں میں چھپا ہے وہ بھی جاننے والا ہے. فرمایا اس موت کی نگرانی وہ کر رہا ہے، موت کی نگرانی وہ کر رہا ہے. تو حضرات محترم دیکھیے، موت جو ہے اس نے ہر ایک پر کیا ہے؟ بولیں بھائی. تو فرمایا کہ تین طرح، اس کی تین پریشانیاں موت کی بہت بڑی. ان میں سب سے پہلی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ابھی جب بندہ فوت ہوتا ہے، اس کی روح نکلتی ہے، سب سے پہلا کام جو موت کے بعد ہم سے چھینا جائے گا وہ ہمارا نام ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ ہمارا.
اب گھر میں پڑی ہے میت، ابھی غسل بھی نہیں ہوا، کفن نہیں پہنایا گیا، لوگ پوچھتے ہیں، نام نہیں لیتے کہ وہ پڑھا، کیا کہتے ہیں؟ میت پڑی ہے۔ کیا پڑی ہے جی؟ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب روح کف انصری سے پرواز کرتی ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ جب روح نکلتی ہے تو میت کی آنکھیں کھلی رہ جاتی اور وہ اوپر کو دیکھتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک فرمایا جب اس کی روح کو نکالا جاتا ہے تو فرمایا روح کو خود میت دیکھتی ہے۔ فرمایا فرشتہ اسے اپنے ہاتھ میں لیتا، ہاتھ میں، فرمایا جتنا پروسیس ہوتا ہے باقی کا پروسیس جو کیا جاتا ہے، فرمایا ہر ایک چیز کو وہ مشاہدہ کرتا، وہ دیکھتا ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھ پر پانی ڈالا جا رہا ہے، اب مجھے تخت پر لٹایا جا رہا ہے، اب مجھے چارپائی پر جنازہ جو وہ تیار ہو گیا، اب فلاں دوست آ گیا، فلاں رو رہا ہے، فلاں جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں کہہ رہا ہے جلدی کرو وقت ہو گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کچھ کہہ رہا ہے۔ فرمایا ہر چیز کو وہ سماعت کرتا، اور روح کیا ہے؟ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے عرض کیا کہ موت جو ہم سے چھینے گی، کیا چھینے گی؟ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے بعد یہ ہوگا کہ جتنا مال کمایا جاندی وار ڈرونا بڑے ہوں تے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے، سارا دن جناب لگا رہتا تھا، مال آ جائے، دولت آ جائے، زیادہ سے زیادہ مال بن جائے، زیادہ سے زیادہ گھر بن جائیں، کوٹھیاں بن جائیں، کاریں بن جائیں، اونٹ سواریاں سب کچھ جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ فرمایا جب موت آتی ہے تو اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ وہ جو اس نے کوٹھیاں بنائی تھیں، وہ جو کاریں بنائی تھیں، وہ جو فیکٹریاں بنائی تھیں، وہ جو بینک بیلنس سب کچھ کمایا تھا، فرمایا جیسے روح نکلتی وہ اس کا نہیں رہتا، وہ اس کا، اس سے وہ خارج ہو گیا۔ پھر اگلی بات تیسری یہ ہوتی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، رشتہ دار ہے، فرمایا وہ رشتہ ٹوٹ گیا، رشتہ ٹوٹ گیا، اب وہ رشتہ کٹ گیا۔ فرمایا اب وہ جو بیٹا تھا اور بیٹے کا تعلق باپ سے تھا جیسا وہ حیات میں ہوتا ہے وہ نہ رہا۔ فرمایا وہ لوگ جو محبت کرتے تھے اور ایک رات بھی اگر کہیں چلا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ تیرے بغیر آج رات کیسے گزرے گی؟ فرمایا وہ کہتے ہیں جلدی کر لو، جلدی کر لو، دیر ہو رہی ہے، گرمی بڑی زیادہ ہے، کہیں کچھ مسئلہ نہ بن جائے۔ فرمایا وہ کہتے ہیں جلدی لے چلو۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میت بھی کہتی ہے کہ جلدی لے چلو اگر نیک ہو تو، اگر، اور اگر بد ہو تو جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے تو وہ روتا، وہ کہتا لا ادری، ہائے افسوس، لا ہائے افسوس، کیا ہو گیا تجھے؟ میں یہاں کا رہنے والا تھا، میں تمہارے ساتھ کھاتا بھی تھا، پیتا بھی تھا، ارے جو کچھ یہ نظر آ رہا ہے میں نے بنایا تھا، آج مجھے کہاں لے چلے ہو اور کہاں ڈالنے لگے ہو؟ اور فرمایا جو نیک روح ہو وہ کہتی ذرا جلدی چلو، جلدی کر لو، میرا انتظار ہو رہا ہے، آج محبوب سے ملنے کی گھڑی ہے، آج محبوب کو تکنے کی گھڑی ہے، آج وہ لمحہ آ گیا ہے کہ جس میں محبوب خود آئے گا اور محبوب سے ملاقات ہوگی، ہماری عید ہوگی، محبوب کی دید ہوگی، محبوب کی کیا ہوگی؟ دید ہوگی۔ تو اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ دو طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ نیک بندے کی روح اور بد بندے کی روح۔ نیک کی روح نکلتی ہے، سرکار نے فرمایا ہر بندہ طبعی طور پر موت کو اچھا نہیں سمجھتا، ہر بندہ موت کو، بولیں بھائی، اور یہ بات نوٹ کر لیں، مومن کو 1 سال پہلے، کتنا؟ 1 سال پہلے بتایا جاتا، انسانی شکل میں فرشتہ بھیجا جاتا، اس کو کیوں وہ نوری شکل میں عام بندہ نہیں دیکھ سکتا، یہ کس کا کام ہے؟ انبیاء کا کام ہے۔ اور پھر اللہ پاک ان کے لیے، اولیاء کے لیے، صالحین کے لیے، نیک بندوں کے لیے آسان کرتے ہوئے کسی بھی شکل کے اندر صورت میں فرشتے کو بھیجتا 1 سال پہلے۔ کتنا؟ کتنا؟ اللہ کے نیک ولی کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے 1 سال کے بعد نہیں ہونا،
میں چند دن پہلے سید کبیر علی شاہ صاحب چراہی رحمۃ اللہ علیہ، چند دن پہلے ان کا وصال ہوا، تو میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ 12 جون کو انہوں نے اپنے ایک خادم خاص جن کا نام بدر تھا، کیا نام تھا؟ بدر تھا، اس کو بلایا اور وہ جو کیلنڈر لگا تھا گھر کے اندر اس پر کہا کہ 12 جون پر ٹک کر دو، 12 جون پر کیا کر دو؟ کہا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا اگلا جو 12 جون آئے گا، 12 جون ادھر شروع ہوگا، ادھر یار کا وصال مل جائے گا، یار کا۔ تو اس کو میں نے تحقیق کیا اور پہلے بھی اس پر تھی کہ 1 سال پہلے مومن کو بتایا جاتا، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا، اگرچہ 2 فرشتے پہلے بھی ہیں، اور کل فرشتے کتنے ہیں جو ہر وقت مومن مسلمان کے ساتھ رہتے ہیں؟ کتنے ہیں جی؟ 2، جو کندھوں پر وہ تو ہوتے ہی ہیں۔ فرمایا اللہ ایک فرشتہ ایسا بھی بھیجتا ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، وہ کدھر لے کر جاتا ہے اس کو کدھر؟ فرمایا اگر نیکی کی طرف وہ جائے تو درست ہے، وہ اسے ترغیب دیتا رہتا، اس کو موت یاد دلاتا رہتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی موت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اس کو سارا کچھ دکھایا نہیں جاتا، جو کچھ اس کے ساتھ ہونے والا، جو اسے جنت کے تحفے عطا ہونے والے، فرمایا ہر ایک چیز اسے دکھائی جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ عام بندہ موت سے کیا کرتا ہے؟ اعراض کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہ مروں۔ فرمایا اللہ کا نیک بندہ پھر رہا ہوتا ہے بھی کب آئے گا، کب آئے گا، وہ لمحہ کب آئے گا، یہ سال کب ختم ہوگا، وہ گھڑیاں وصال کی کب آئیں گی، وہ ملاقات کا وقت کب آئے گا، وہ اسرائیل کب آئے گا کہ وہ روح کو لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچا دے گا۔ فرمایا اس کا ایک ایک لمحہ انتظار میں رہتا ہے، لمحہ انتظار میں۔ اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کدھر لکھا ہے؟ فرمایا کہ ہر مرنے والا جو نیک ہو، اس کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد فرشتہ ایک وفد کی صورت میں آتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ آ کر مذاکرات کرتے ہیں۔ فرمایا بندہ مومن موت کو پسند نہیں کرتا، کیوں؟ طبی تقاضا، کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ فرمایا وہ فرشتے آ کر ملاقات کرتے ہیں، مذاکرات ہوتے ہیں، پردے اٹھائے جاتے ہیں، ابھی مرا نہیں ہے، ابھی تو پروسیس چل رہا ہے یہ سال کے درمیان والا۔ فرمایا اسے بتایا جاتا ہے کہ تیرے رب نے تیرے لیے وہ کچھ بنایا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، عام آنکھ نے دیکھا نہیں، جو کسی عام کان نے سنا نہیں، جو کسی نے چکھا نہیں، وہ اللہ نے تیرے لیے بنا کر رکھا ہے۔ اور خاص چیز جو تیرے لیے بنا کر رکھی ہے، فرمایا وہ دیدار ہے۔ فرمایا وہ بندہ کہتا ہے، بخاری شریف کی روایت، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، میں رب سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشر و صدور، حدیث پاک، آپ نے فرمایا کہ بندہ مومن کا جب وقت آخری آتا ہے، وقت اخیر، 500 فرشتے آتے ہیں۔ کتنے بھائی؟ 500 فرشتے آتے ہیں، اور 500 فرشتے آ کر قطار در قطار کھڑے ہوتے ہیں۔ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ فرمایا ان کے پاس جیسے آپ کفن خریدتے ہیں، بات بڑی سننے والی، آپ کوئی مر جائے تو کیا کرتے ہیں؟ بولے بھائی، ایک کفن وہ بھی لاتے ہیں، ممکن ہے آپ نے نہ سنا ہو، پہلے آپ کفن بازار سے لاتے ہیں، وہ جسم کا کفن ہوتا۔ فرمایا فرشتے کفن جنت سے لاتے ہیں، وہ روح کا کفن ہوتا۔ فرمایا ادھر 500 فرشتے قطار در قطار آ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا وہ ہر ایک کو دیکھتا کہ فرشتے کھڑے ہیں، ابھی جان نہیں نکلی، فرشتے۔ پھر اس کی ماں اگر فوت ہو گئی ہے، باپ فوت ہو گیا ہے، رشتہ دار میں سے جو نیک بندے فوت ہو گئے، فرمایا بڑے نورانی چہرے کے ساتھ، جنتی لباسوں کے ساتھ آتے ہیں، اسے انس ملتی، محبت ملتی، وہ انہیں دیکھ کر کہتا ہے کہ تم آ گئے، میں بڑا انتظار کرتا تھا کہ تم کب آؤ گے۔ وہ کہتے ہیں ہم تجھے لینے آئے ہیں، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ پھر فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا اور علامہ غزالی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں لکھا، یہ 4 جلدوں کی کتاب ہے، اس میں لکھا، فرمایا وہ اس سے مذاکرات تو پہلے ہو چکے ہوتے ہیں، اب وہ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس پھول ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ پھول بھی ہوتے ہیں،
اور کیا ہوتا؟ جنتی سیب ہوتے ہیں، جنتی وہ اسے سنگائے جاتے ہیں، ذائقہ اسے جنت کا چکھایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ پھر اسے کہا جاتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو اللہ کا نیک بندہ ہے، مقرب بندہ ہے، تیرے لیے اللہ نے جنتی ذائقہ بھیجا ہے۔ اور اگر کوئی بد ہو، بدکار ہو، تو اس کے لیے پھر دوسرا پروسیس ہوتا ہے، اس کے لیے بھی 500 فرشتے آتے ہیں، لیکن اس کے لیے جنتی لباس، خوشبو ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ اور اس پر آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت اسرائیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوستی تھی۔ کیا تھی؟ دوستی تھی۔ فرمایا جب دوستی تھی تو ایک بار حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ڈیمانڈ کی، فرمایا کہ مجھے ذرا وہ صورت دکھاؤ جن سے تو نیک لوگوں کی روح کو قبض کرتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ آنکھیں بند کریں۔ امام غزالی نے لکھا کہ انہوں نے کہا آپ ذرا چہرہ پھیر لیں۔ وہ چہرہ پھیرا، سامنے دیکھا تو ایک خوشبو والا شخص جس کی زلفیں نورانی تھی، جس کی آنکھ دیکھنے والی تھی، جس کا چہرہ اتنا روشن تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر، اس کی خوشبو کو سونگھ کر فرمانے لگے کہ اگر تم اس روح میں اللہ کے نیک بندوں کی روح جو ہے اس قبض کرتے ہو، تو فرمایا اگر اللہ جنت نہ بھی دے ان کو تو یہ انعام ہی کافی ہے۔ یہ انعام کیا ہے؟ تو پھر اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اب مجھے ذرا وہ صورت دکھاؤ جو تو بدکار کافروں کی، ظالموں کی، ظلم کرنے والوں کی، اللہ کے نہ ماننے والوں کی اور منافقوں کی روح کو قبض کرتا ہے، ذرا وہ صورت دکھا۔ فرماتے ہیں انہوں نے کہا ذرا چہرہ پھیر لیں۔ انہوں نے چہرہ پھیرا، دوبارہ دیکھا تو ایک ایسا شخص کھڑا تھا جو کالے رنگ کا تھا، بڑی بڑی اس کی آنکھیں تھیں، اس سے آگ نکل رہی تھی، منہ سے آگ نکل رہی تھی اور کانوں سے آگ نکل رہی تھی۔ اس قدر خوف زدہ تھا کہ اللہ کے وہ جو سے صورت عطا ہوئی تھی، اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیکھ کر آنکھیں بند کر گئے اور سجدے میں گر گئے۔ بعدوں لکھا بے ہوش ہو گئے، نہیں، نبیوں پر یہ چیزیں وارد نہیں ہوتی۔ سجدے میں گر گئے اور سجدے میں گر کر سر اٹھایا اور اٹھا کر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر بدکار شخص کو، گناہگار شخص کو، ظالم شخص کو اللہ دوزخ نہ بھی دے تو اس کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے جو یہ صورت ہے۔ یہ خوف سے اس کا دل پھٹ جائے، اس کے کان پھٹ جائیں، اس کی آنکھیں باہر آ جائیں اور اس کے دل کی دھڑکن جو ہے، یہ جو موت کیا ہوتی ہے، فرمایا صرف اتنا وہ پردہ اٹھاتا اور بدبخت شخص جو ہے، بدکار شخص جو ہے، فرمایا اس کا دل رک جاتا ہے، دل رک جاتا ہے، شریانیں پھٹ جاتی ہیں، خوف اس طرح طاری ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بس اسی پر اس کی خوف کی میں اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے۔ فرمایا اس کے لیے بھی کفن لایا جاتا ہے، اس کے لیے بھی بدبودار کفن ہوتا، اس کی روح کو دوزخ کے کپڑوں میں، آگ کے کپڑوں میں لپیٹا جاتا، اور ادھر جنتی کو جنت کے کپڑوں میں لپیٹ کر فرمایا، قرآن کہتا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فرمایا روح کو نکالا جاتا ہے، فرشتے سلوٹ پیش کرتے ہیں، فرمایا زمین سے لے کر آسمان تک قطار در قطار فرشتے 70,000 تعداد کر دی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں تجھے مبارک ہو، تو بچ گیا، تو اللہ کا نیک بندہ ہو گیا، تو نمازی ہو گیا، سچ بولنے والا ہو گیا، لوگوں کو حق دینے والا ہو گیا، لوگوں کے ساتھ تو نے اچھی زندگی گزاری، اب تجھے مبارک ہو، مبارک ہو۔ فرمایا یہ مبارک کرتے کرتے چوتھے آسمان تک فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، ہر آسمان پر 70,000 فرشتوں کی تعداد ہوتی ہے، چوتھے آسمان تک اسے لے جایا جاتا نیک روح کو۔ یہ پہلا وقت ہے، ابھی ادھر کچھ نہیں ہوا، ادھر جنازہ پڑا ہے، اعلان ہو گیا ہے، ابھی کفنانا ہے، ابھی باقی معاملہ کرنا ہے، ادھر روح کو ادھر وہاں پہنچایا جاتا۔ فرمایا جب وہاں پہنچایا جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اشر و صدور علامہ جلال الدین سیوطی اور امام حامد بن محمد الغزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ان کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، فرشتے تعارف کرواتے ہیں، اللہ جانتا ہے سب کچھ، لیکن فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یہ تیرا وہ بندہ ہے، باری تعالیٰ دنیا میں تھا،
ساری دنیا ایک طرف تھی، یہ تیری طرف تھا۔ یہ کہتا تھا اسے جانا، اسے مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ فرمایا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا تعارف کروا دیا جاتا ہے، جب کروایا جاتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے اب اس روح کو اجازت ہے وہ میری بارگاہ میں سجدہ کرے، میری بارگاہ میں۔ پھر حدیث پاک میں ہے کہ وہ بھی اور وہ جو 500 فرشتے خصوصاً ساتھ گئے تھے اور 70 ہزار ہر جگہ پر فرشتے تھے، سارے سجدے میں گر جاتے اللہ کی بارگاہ۔ اللہ پاک خوش ہو جاتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے، اسرافیل کو بلاتا ہے، قریب بلاتا ہے جو اس کی شان کے لائق، اسے کہا جاتا ہے اس روح کو ذرا لے جاؤ۔ باری تعالیٰ کہاں لے کر جانا؟ فرمایا جب اس کا جنازہ پڑھ دیا جائے، دعائے استغفار کر دی جائے اور اس کے جسم کو قبر میں اتارا جائے تو فرمایا اس میں واپس لٹاؤ۔ کیا کرو؟ واپس لٹا دو۔ فرمایا پھر 2 جنازے ہوتے ہیں، ایک جنازہ ادھر سے دنیا والے اٹھاتے ہیں، ان کے کندھے پر ہوتا ہے اور وہ تکبیریں کہتے ہوئے لے جاتے ہیں، تکبیریں کہتے ہوئے قبرستان کی طرف بڑھتے ہیں اور جنازگاہ میں بڑھتے ہیں اور وہ جسم کا جنازہ لے کر جنازگاہ میں پہنچتے ہیں۔ فرمایا فرشتے روح کا جنازہ لے کر قبر کے قریب پہنچتے ہیں، قبر کے قریب پہنچتے ہیں۔ فرمایا روح میں طاقت اتنی ہے، دیکھنا اتنا ہے، سماعت اتنی ہے کہ وہ دیکھتی ہے جنازے کو، وہ دیکھتی ہے کون کون آیا ہے، کون کون دعا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ فرمایا روح کو دکھایا جاتا ہے یہاں تک کہ جنازہ پڑھ چکے، اب اس کی میت کو لا کر قبر کے قریب رکھا جاتا ہے۔ فرمایا تم قبر میں اس میت کو اتارتے ہو، فرشتے انتظار کرتے ہیں کہ میت اتر جائے ہم روح کو بھی اتار دیں، ہم روح کو بھی اتار دیں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کو امام بخاری نے 6 مقام پر بیان کیا، فرمایا کہ جیسے وہ قبر میں اتار دیا جاتا ہے، فرمایا اس کی روح اس میں لٹائی جاتی ہے اور لٹا کر اس کو کہا جاتا ہے کہ اب تو بیٹھ جا۔ اب وہ چیز نہیں رہی، پہلے اکڑا ہوا تھا یا جیسے آپ نے ویسے نہیں رہا۔ فرمایا کہاں گیا اجلس اٹھ، کیا؟ فرمایا اس کو اٹھایا جاتا ہے اور اس کے اٹھانے سے بھی پہلے آخری بات توجہ سے، یہ موضوع انشاءاللہ چلے گا آگے۔ فرمایا اس کو جب بٹھایا جاتا ہے اور انتظار ہوتا ہے کہ اب ملائکہ آئیں گے، اب منکر نکیر آئیں گے وہ سوالوں کے جواب کر، فرمایا اس سے بھی پہلے اس کا عمل، اس کا کون سا عمل؟ وہ جو کلمہ پڑھتا تھا، وہ جو نماز پڑھتا تھا، وہ جو روزہ رکھتا تھا، وہ جو لوگوں کے ساتھ بلائی کرتا تھا، وہ جو سچ بولتا تھا، وہ جو سچا مسلمان تھا، جتنے عمل کیے تھے، فرمایا کہ ابھی فرشتے نہیں پہنچتے جنہوں نے سوال و جواب کرنا ہوتا ہے، وہ عمل پہلے آ جاتے ہیں، وہ عمل۔ اور آخری بات ایک عمل کی عرض کر کے آج کا جمعۃ المبارک یہاں پہ بیان ختم کرتے ہیں اور اگلے جمعۃ المبارک اس سے آگے شروع کریں گے۔ تو فرمایا وہ آنکھ کھولتا ہے تو ایک نور والے چہرے کو دیکھتا ہے۔ کس کو؟ یہ نبی نہیں ہے جو آیا ہے نور والا، اس نے سنا ہوا تھا کہ یہاں آ کوئی نہیں سکتا، یہ نورانی جسامت والا شخص اس کے سامنے کھڑا ہوگا۔ وہ پوچھے گا تو کون ہے، کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پہچانا؟ جی میں نے نہیں پہچانا، ذرا تعارف کروائیں۔ تو وہ جواب دیتا میں تیری فلاں نیکی، وہ نیکی جو تیرے فلاں غریب کے ساتھ کی تھی، فلاں دکھی کے ساتھ، دکھی کوئی تھا، پریشان حال تھا، تو نے اس کی پریشانی کو دور کیا تھا۔ اللہ پاک نے جو نیکی عطا فرمائی تھی، ڈیوٹی لگ گئی تھی کہ جب اس کو قبر میں اتارا جائے نا وہاں چلے جانا، جو منکر نکیر آئیں گے سوال جواب کرنے، فرمایا تو آگے کھڑا ہو جانا۔ فرمایا وہ نور والی شخصیت کہے گی آج میں تجھے بتاؤں گی، اللہ کی توفیق سے میں تیری مدد کروں گی، یہاں پر تمہیں سوالوں کے جواب بھی بتاؤں گی، اور جب چہرہ مصطفیٰ دکھایا جائے گا تجھے بتاؤں گی کہ یہ تیرے آقا۔ فرمایا ہر نیکی ابھی قبر میں بندہ بعد میں بس جیسے پہنچا تھا قبر وہ ڈاٹ بند کر دی گئی، سلیب جو تھی وہ رکھ دی گئی، مٹی ڈال دی گئی۔ فرمایا تمہارا قرآن پڑھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، سچ بولنا، غریبوں یتیموں بیواؤں کے ساتھ جناب والا ہو۔ فرمایا یہ پہلے قبر میں ہے، یہ پہلے قبر میں ہے۔ فرمایا جب وہ فرشتے زمین چیرتے، ان کا ایک طریقہ کار ہے،
انہوں نے ایسے ہی آنا، چاہے کوئی نیک بندہ ہو چاہے کوئی بد بندہ ہو، وہ چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ فرمایا وہ دیوار بنا کر نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، صدقات بھی، خیرات بھی، عشق مصطفیٰ بھی، جو کچھ اس نے نیک عمل کی وہ دیوار بنا کر آگے کھڑے ہو جاتے، پردہ بن جاتا۔ وہ کہتے منکر نکیر ہٹ جا، یہ اتنا نیک ہے، اتنا نیک ہے، اس نے ساری زندگی ہمارے ساتھ گزاری ہے، اچھے عمل کر کے گزاری ہے، آج ہم تمہیں آگے نہیں بڑھنے۔ پھر حدیث پاک میں ہے کہ وہ فرشتے کہ اچھا تم کھڑے رہو، ہم پردے میں کھڑے ہو کر اس سے سوال کر لیتے ہیں۔ فرمایا پھر بندے مومن نور میں، نور کے پردے سوالوں کے جواب دیتا، بس تین ہی سوال، من ربک، تیرا رب کون ہے، من دینک، تیرا دین کیا ہے۔ جب مصطفیٰ کا نام آتا، سرکار کا نام آتا ہے، پردہ ہٹا دیا جاتا، وہ پردہ ہٹا کر حضور کا چہرہ پاک بھی دکھا دیا جاتا۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں اس سے آگے عرض کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔